ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دعوت کا یہ کام بہت ہی عظیم ہے اور بہت اونچا، عظیم الشان، اور یہ مبارک، یہ محنت بڑی مبارک محنت ہے۔ قرن اول کا ہیرا ہے یہ۔ اس مبارک محنت کے ذریعے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ 100% امت کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ کا بھیجا ہوا دین 100% آ جائے، پورا دین پوری امت کے اندر آئے، مردوں کے اندر بھی اللہ کے احکام آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی تعلیمات آئیں، عورتوں کے اندر بھی عورتوں کا جو دین ہے وہ پورا کا پورا آئے، پوری عورتوں کے اندر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، اس طبقے کے اندر بھی گویا پورا کا پورا دین آئے۔ نوجوان، بچے، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر پڑھنے والے نوجوان اور طالب علم اس امت کے اس حصے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شانہ کا دین آئے۔ یہ مبارک محنت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سے اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ کا یہ دین زندگیوں کے اندر آئے۔ اس کے لیے محنت شرط ہے۔ محنت اگر کی جائے گی، صحیح طریقے سے کی جائے گی، سلیقے سے کی جائے گی، طریقے سے کی جائے گی، سنت کے مطابق کی جائے گی، تو انشاءاللہ پوری امت کے اندر پورا دین اللہ آئے گا اور یہ امت دونوں جہان کے اندر سرفراز ہوگی۔ یہ طلباء، نوجوان، یہ بھی امت کا سرمایہ ہیں۔ سواد اعظم، ہر گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، اس کے بچے ہیں، یہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو باپ کے اندر بھی دین آئے، ماں کے اندر بھی دین آئے، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے اندر، طلباء کے اندر، اسکول اور کالج جانے والے بچوں کے اندر، ان کے اندر بھی دین آئے۔ تو دعوت کی محنت جہاں مردوں کے اندر ہے، خواتین کے اندر ہے، ایسے ہی یہ محنت جوانوں کے اندر، طلباء کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر پڑھنے والے طالب علموں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت ہی اہم گویا امت کا حصہ ہے، نوجوان، طلباء۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بے دینی کا شکار زیادہ یہی ہوتے ہیں۔ بے دینی جو آتی ہے، سب میں پہلے بے دینی سے ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے، اور یہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، زیادہ متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آج زمانے میں فی زماننا گویا کیا حال ہے اسکولز کا اور کالجز کا۔ مغربی تہذیب، بے دینی، خدا فراموشی، آخرت فراموشی،
ادب کا فقدان جی، اور پھر مغربی تہذیب کی جو لوازمات ہیں جی، بے حیائی، بدتمیزی، ادب کا فقدان، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا شفقت، اس کی کمی، یہ جتنی باتیں ہیں اس سے یہ نوجوان طلبا متاثر ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان گویا امت کے اندر دروازہ ہے. تو بے دینی اور مغربی تہذیب ان جوانوں کے ذریعے گویا خاندانوں کے اندر اور گھروں کے اندر آ رہی ہے. ماحول جیسا ہے اور اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. سائنس پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے اور سوشیالوجی ہے اور زبانیں ہیں. وہاں پر گویا دین کا کوئی گھنٹہ یا دین کی تعلیم کا کوئی نظم حکومت کی جانب سے آج کل کے اسکول کے اندر، کالجز کے اندر نہیں. پہلے دینیات کا گھنٹہ ہوا کرتا تھا تو ہمارے بچے، ہمارے لڑکے جو اسکول کالج جاتے تھے کچھ باتیں دین کی، اللہ رسول کے کانوں کے اندر پڑتی تھی، لیکن آج کل وہ چیز بالکل ختم ہو گئی. دین کی کوئی بات، اللہ کا تذکرہ، اللہ کے رسول کا تذکرہ، دین کا تذکرہ، حیا کا تذکرہ، اچھے اخلاق کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد کیوں اٹھنا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، اس کا تذکرہ آج اسکول اور کالج کے اندر بالکل نہیں ہے. اور ایسے ماحول کے اندر امت کا ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑا حصہ یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے نوجوان طلبا جاتے ہیں جہاں دین کا کوئی ماحول نہیں ہے. تو بہت زیادہ امکانات گویا ان کے بے دینی سے اور اسلام کے خلاف کی نظریات سے متاثر ہونے کے ہوتے ہیں. ایسا ماحول کالج کا ہے. اخلاق ختم ہوتے ہیں، دین ختم ہو جاتا ہے اگر محنت نہ ہو، کوشش نہ ہو، اس کی طرف فکر نہ ہو. اکبر الہ آبادی نے اپنے ایک شعر کے اندر کہا تھا کہ قتل سے لڑکوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، قتل سے لڑکوں کی یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. تو ایسے ماحول کے اندر ہمارے بچے جن کی عمر بالکل ایسی ہے کہ جو چیز ان کے سامنے آئے وہ قبول کرنے کی ہی طبیعت ان کی ایسی عمر ہے، ایسے ماحول کے اندر جا رہے ہیں اور روزانہ 6-8 گھنٹے گزار رہے ہیں. بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے بڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات کھولی. ہمارے بڑے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ طلباء کے اندر بھی کام دعوت کا ہونا چاہیے، فکر کے ساتھ ہونا چاہیے، اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور طلباء کو بھی گویا دعوت اس کام سے لگانا چاہیے، یا اللہ کے راستے میں بھیجنا چاہیے. یہ گویا دیندار بنے، صحیح مسلمان بنے، اللہ کے فرمانبردار بنے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی وفادار بنے، آخر کی فکر ان کے اندر آئے، سنتوں کا ذوق اور شوق ان کے اندر پیدا ہو. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے جو کالج اور اسکولز کے اندر اپنے اوقات گزار رہے ہیں. ان کے اوپر محنت کرنا اور ان کو بھی گویا دین کی طرف متوجہ کرنا، صحیح راستے کو ڈالنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، دعوت کام کا ایک اہم جز ہے.
بڑے پیرے ہیں. جہاں کام مردوں کے اندر ہے، خواتین کے اندر ہے، وہیں طلباء کے اندر نوجوانوں کو خاص طور پر ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے، ان کو اپنے محنت کا میدان بنایا جائے اور ان کو ہم گویا مقامی کام کے اندر جوڑیں. اپنے مقامی کام، مقامی جو دعوت کا کام ہے اس کے جو اعمال ہے، اعمال کے اندر ان کو جوڑیں یہ، اور ساتھ ہی ساتھ چھٹیوں کے اندر انہیں اللہ کے راستے میں نکالیں. یہ سمجھدار طبقہ ہے، یہ سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے، پڑھنے پڑھانے والا طبقہ ہے. جی اگر اس بات کو یہ قبول کر لیں انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی نفع بخش ہوگا، ان کے لیے بڑا خیر ہوگا اس کے اندر، اور بھی ساتھ ساتھ یہ خاندان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور گویا امت کے لیے اور اسلام کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ذریعے بہت خیر کو دنیا کے اندر وجود میں لائیں. تو اس طبقے کے اوپر بھی کام کرنا دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں، ہر ایک ساتھی کی ذمہ داری ہے. طلباء، نوجوان ان کو نظر انداز نہ کریں. آج یہ چھوٹے، کل سے یہ بڑے، کل کو یہ امت کی کشتی کو کھینے والے، چلانے والے. اس عمر کے اندر ان کو اگر صحیح راستہ مل گیا، صحیح محنت مل گئی، انہوں نے دین کو اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانہ بڑے بڑے کام ان سے. اور ہماری تاریخ، اسلام کی تاریخ ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ جوانوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، اور وہ ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ آج تک وہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں. ابو جہل فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون جو ہے جس کو کہا گیا، اس کو قتل کس نے کیا؟ دو نوجوان، ایسے نوجوان کہ ان کا قد ان کے تلوار سے چھوٹا تھا، تلوار ان کے گلے میں تھی، جو وہ بھاگ رہے تو تلوار گھسیٹی جا رہی تھی. وہ آگے بڑھے جنگ بدر کے اندر، ایک ایسا وہ گھوڑے کے اوپر تھا سوار، تو اتنے یہ پست خط تھے، چھوٹے تھے کہ وہ ڈائریکٹ گویا اس کو مار بھی نہیں سکتے تھے، اس کے گلے تک ان کی تلوار بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. تو ایک نے اس کے گھوڑے کے پیروں کے اوپر حملہ کیا اور اس گھوڑے کے پیر کاٹ دیے. گھوڑا نیچے گرا اور ابو جہل بھی گرا، اور دوسرے نے ابو جہل کے اوپر وار کیا. دونوں ابو جہل کو جہنم واصل کرنے والا کوئی بڑا بہادر آدمی، بڑے کوئی صحابی نہیں، بلکہ دونوں انہوں نے کہا. مدینہ منورہ کے اندر جتنا دین پھیلا، مصعب ابن عمیر جوان، ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھیجیے کسی کو ہمارے پاس. آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ مقری کے نام سے مشہور ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہاں پر انہوں نے میدان بنایا، گراؤنڈ تیار کیا. آپ کی ہجرت سے پہلے مدینے کے ہر گھر کے اندر اسلام کی آواز گھس چکی. ایک گھر ایسا باقی نہیں تھا جس کا چرچا نہ ہو رہا ہو، اسلام کی باتیں نہ ہو رہی ہوں. یہ کام ایک نوجوان نے گویا انجام دیا. تو جوانوں کے اندر ایک قوت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نصرت بالشباب،
کہ میری مدد کی گئی نوجوانوں سے، یہ دین اسلام کی مدد کی گئی صدر اول میں وہ نوجوانوں سے مدد کی گئی. امت کا بہت اہم حصہ یہ نوجوان، یہ طلبا، پڑھنے والے، اگر ان کو صحیح دین مل جائے تو انشاءاللہ یہ بہت کام کرے گا، بہت کام. اور وقت بھی بہت ملے گا. کسی کو اگر راستہ مل گیا 18-20 سال کی عمر کے اندر اور اس کی تمہاری عمر 70 سال 75 سال ہے تو ایک دم اس کو گویا 50 سال 60 سال گویا کام کرنے کے ملیں گے، بہت جگہ کام کرے گا. یہ اہم وقت ہے. ہم نے باتیں ہمارے حلقے کے اندر باتیں بوڑھے ساتھیوں کو دیکھا جو بڑھاپے میں دعوت کے کام کے قریب ہوئے، بعض دفعہ روتے کہتے کہ دعوت کام دین کی محنت ہم کو عمر کے حصے کے اندر ملی جبکہ ہمارے قوتیں ختم ہو گئی، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. اے کاش کہ ہم کو دعوت کام ملتا جوانی کے اندر تو ہم بہت کچھ کرتے. یہ طبقہ بڑا اہم طبقہ ہے، یہ طلباء میں کام اور نوجوانوں کے اندر کام. بس ان کو گویا ہم اپنے ساتھ لیں اور دعوت کی تعریف بھی ہم کو بتاتی ہے. ہمارے بڑوں نے نوجوانوں کے اندر محنت کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا کی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وأعاد اللہ مراتبہ، یہ بات گویا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نوجوانوں میں کام یورپ کا اسلام، ان کے ذریعے یورپ کے اندر اسلام پھیلے گا، اسلام کی دعوت جائے گی، اسلام جائے گا، لوگ اسلام سے قریب ہوں گے، دین کے اندر داخل ہوں گے، ان کو دین ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا. نوجوانوں کی وجہ سے یہ جائیں گے وہاں پر اس دین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ شاہ یہ دین ان یورپ والوں کا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے جو کام ہو رہا ہے، اکثر ممالک کے اندر جن لوگوں نے باہر کے ممالک کا سفر کیا وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہم کو بھی اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ اکثر کام کرنے والے ساتھی، دعوت کے کام کو لے کر چلنے والے ساتھی بہت جگہ حیدرآباد کی، اور حیدرآباد میں طلباء میں نوجوانوں میں کام الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہوتا. اس کو ہمارے بڑے سراہتے ہیں، ہمارے بڑے جو گزر گئے انہوں نے بھی سراہا اور گویا اپریشیٹ کیا. ہاں بھائی طلبہ میں کام اچھا ہوتا ہے، جوانوں میں کام اچھا ہوتا ہے، یہاں کے جوان صالح ہوتے ہیں. یہاں کے لوگ جاتے تھے نظام الدین ان کی آوبگت کی جاتی تھی، ان کو خرید کیا جاتا تھا، ان سے بات چیت کی جاتی تھی، انہیں قابل اعتنا سمجھا جاتا تھا. اور اس وقت کے ہمارے بڑے جو ہیں ان کو بھی اعتماد، ہاں بھائی یہاں پہ کام ہوتا ہے. باقی یہ بات ہے کہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان طلباء جو اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے درمیان کام ہوتا ہے الحمدللہ. تو دنیا کے اندر جو دعوت کا کام ہو رہا ہے اس میں اکثر حیدرآباد کے وہ ساتھی جنہوں نے طالب علم کے زمانے کے اندر گویا دعوت اس کام میں حصہ لیا، وقت لگایا، تعلیم ختم کے پرچار میں لگائے اور پڑھنے کے لیے، آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے انہوں نے سفر کیا مغربی ممالک کا، یورپ کا، اور وہاں جا کر بس گئے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا بھی دے دی، دنیا کا علم بھی دیا، پیسے بھی دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوت کا انہوں نے سیکھا تھا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور وہ طریقہ اس کا سیکھ لیا تھا، اس کا مزاج ان کا بن گیا تھا. الحمدللہ وہاں جا کر بھی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت وہ ان ممالک کے، ان
اختلافوں کے ذمہ دار شمار کیے جائیں۔ امریکہ ہے، یو کے اندر، اور یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں اس کے اندر جی اکثر حیدرآباد کے ساتھ جنہوں نے طالب علم کے زمانے کے اندر 24 گھنٹے جماعتوں میں نکلا کرتے تھے، سال کے ختم کے بعد 15 دن 20 دن 1 مہینے کی چھٹیاں وہ لگاتے تھے، اور جب کورس ختم ہو گیا تو اس کے بعد 4 مہینے کا وقت انہوں نے لگایا جی الحمدللہ دعوت کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا، پھر انہوں نے سفر کیا، الحمدللہ ترقی کی، اور آج ذمہ دار کام کے ہیں اور کام کو ہینڈل کرنے والے۔ ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، بھائیوں دوست بزرگوں، شہر کے ذمہ دار حضرات موجود ہیں اور اضلاع کے ذمہ دار ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، ہم اس بات کو یہاں سے لیں، اور یہ بات یہاں سے کہی جا رہی ہے کہ نوجوانوں اور طلباء کے اندر بھی کام بہت ضروری ہے، سلیقے کے ساتھ اس کے اندر کام کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ان کو مقامی کام کے اندر جوڑو، اپنے ساتھ رکھو، تعلیم ان سے کراؤ، گشت تربیت ان سے کراؤ، سحر روزہ کی جماعتوں کے اندر لے کر انہیں جاؤ، اپنے ساتھ لو ان کو، 3 دن کی چھٹی ملے تو 3 دن اپنے ساتھ لے لو، 2 دن کی اگر چھٹی ہے تو 2 دن اپنے ساتھ لو، اگر صرف اتوار کی چھٹی ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 1 دن بھی ان کا قبول کر لو۔ ہلدی کی جماعت بن کے گئی ہے، سہروں کی جماعت گئی ہے، وہ تو 3 دن لگا رہے ہیں، یہ اتوار دن آ جائیں، ہفتے کی شام سے لے کر اتوار کی شام تک یا پیر کی صبح تک یہ کوئی جماعت کے ساتھ رہیں، ان کا 24 گھنٹے لگانا انشاءاللہ یہ بھی رنگ لائے گا، اس کا بھی اثر گویا ان کی زندگی کے اوپر پڑے گا، وہ انشاءاللہ دین کو سمجھیں گے، دین کے کام کو سمجھیں گے، آگے کے کام والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو طلباء کو ساتھ لے کر مقامی کام کے اندر بھی ان کو جوڑنا، 24 گھنٹے نہیں 3 دن لگانا۔ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی متاثر نہ ہو، ہمارے بڑے بہت ہی دور کی سوچتے ہیں، بڑے وسیع نظر بھی ہوتے ہیں اور بات کی حقیقت پہنچتے ہیں، جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو، تعلیم بھی بہت ضروری ہے، جس فیلڈ کے اندر یہ ہے تعلیم حاصل کریں اس کے اندر بھی اچھا پڑھیں، اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کریں، اور اس کہتے ہیں کہ جتنی ان کی چھٹی ہے آسانی کے ساتھ وہ چھٹی لے سکتے ہیں وہ گویا لیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ 24 گھنٹے کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو 24 گھنٹے کے اپنے ساتھ رکھو، اپنی جماعت رکھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ نوجوانوں کے 2 جوڑ سال میں کیے جائیں، ایک جوڑ جبکہ تعلیمی سال شروع ہوتا ہے جولائی اگست، جب ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جوڑ کیا جائے اور ان کے ساتھ ترغیب کی بات کی جائے، دین کی اہمیت بتائی جائے، دعوت کام ان کو سمجھایا جائے، مقامی کام ان کو بتایا جائے، اور یہ بات بتائی جائے کہ دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں دین کے پر چلنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعوت جو اعمال ہے کے کل کے مقامی ان کے اندر اپنی تعلیم کو متاثر کیے بغیر ان کا حصہ لینا۔ ایک جوڑ یہ، اور دوسرا جوڑ کہتے ہیں کہ امتحانات سے پہلے جنوری میں فروری میں ایک جوڑ کرو، اس کے اندر یہ بات بتاؤ کہ دیکھو اب چھٹیاں
چھٹیاں تم کو ملنے والی ہیں، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں چھٹیاں ملیں گی، ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ چھٹیوں کا بہترین استعمال اللہ کے راہ سے نکلنا، جماعت میں جانا ہے۔ یہ چھٹیاں ضائع کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہاں ہاں ہو کرنے کے لیے گرمی بہت ہو رہی ہے، ہاں ہاں جی ہو کر رہے ہیں اور اس کے اندر چھٹیاں چلی جا رہی ہیں، رات تمام جاگنا، دن میں سونا، اس کے لیے چھٹیاں نہیں ہیں، بلکہ چھٹیاں تو اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمت ہے۔ ان چھٹیوں کو ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے، دعوت کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راہ میں کرنا ہے، جماعت میں جانا ہے۔ یہ بات ان کو جوڑ کر بتاؤ، امتحانات سے پہلے ان کا جوڑ کرو، طلبا کو جوڑو، ان کے سامنے بات رکھو اللہ کے راستے میں جانے کی، اور پھر ان کی تشکیل کرو، اور یہ بات ان سے کہو کہ دیکھو اب 2-3 مہینے کا امتحان کے بعد ان کو جو چھٹیاں ملنے والی ہے، ان چھٹیوں کے اندر تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ چھٹیوں کا بہترین استعمال اللہ کے راستے میں، جماعت میں جانا۔ ہالیڈیز کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، انشاءاللہ یہ ہولی ڈیز بنیں گے، مقدس دن بنیں گے، اس کی وجہ سے دین زندگی کے اندر آئے گا، اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے، اللہ کا تعلق قائم ہوگا، نمازیں ہماری درست ہو جائیں گی، سنتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی، دعائیں ہم کو یاد ہوں گی، دوسروں کو دعوت کیسے دینا یہ طریقہ ہم کو آئے گا، بہت باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور زندگی میں ایک انقلاب، صالح انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جماعت میں جانا ضروری ہے۔ یہ بات ان کو بتاؤ اور بتا کر ان کی تشکیل دو۔ اب یہ بھی گویا فروری کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، شہر حیدرآباد میں ایسے اجتماعات ہو چکے ہیں، اضلاع کے اندر بھی بہت کتنے ایسے اجتماعات ہو چکے ہوں گے اور نام وغیرہ آ چکے ہوں گے۔ اب یہ وقت ہے بھائیو دوست بزرگوں کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت، 1 مہینہ 2 مہینے محنت اگر ہم کریں گے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ، اس کا پھل ہم کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تھوڑے وقت میں ہم بہت کچھ کمانے والے بنیں گے۔ اب فروری کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اب 10 کے امتحانات ہوں گے، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوں گے، 10 کے امتحانات ہوں گے، اب گویا اس وقت جماعتیں نکلیں گی، تو ہم گویا کمر کس لیں اور اس بات کو گویا ٹھان کے جائیں اور اس بات کا ارادہ کرتے جائیں کہ انشاءاللہ واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں، ضلع مستقر پر، منڈلوں کے اندر ہم انشاءاللہ طلباء، نوجوانوں کے اوپر محنت کریں گے اور انہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں گے بھائی۔ تمام ساتھی باتیں ارادہ کریں کہ یہ زمانہ جیسا بیج بونے کا زمانہ ہوتا ہے اور دوسرے زمانے ہوتے ہیں، ویسا ہی یہ زمانہ، یہ وقت جو ہے خاص طور پر طلباء محنت کرنے کا، طلباء کو تیار کرنے کا، طلباء کی جماعتیں بنانے کا، اس کا یہ گویا موسم ہے اور گویا وقت ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اگر ہم نے محنت کر لی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ، بڑا نفع گویا۔ اس کے لیے شہر حیدرآباد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر مسجد سے گویا 5 جماعتیں نکالنے کی کوشش کی جائے۔ ایک جماعت ایس ایس سی کی، ایک جماعت انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی، ایک جماعت ڈگری کے طلباء کی، اور ایک جماعت ایم سیٹ کا امتحان ہونے کے بعد نکالنا ہوگا، اور ایک جماعت ایسے طلباء جو آخری سال کا امتحان دے چکے ہیں، انہیں زیادہ وقت کے لیے یعنی 4 مہینے کی ان کی ہم تشکیل کریں اور 4 مہینے کی جماعت بھی اپنی مسجد سے بنانے کی کوشش کریں، طلباء کی اور نوجوان، کیونکہ حیدرآباد کے اندر بہت زیادہ ہر مسجد کے اطراف میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلباء رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ 5 جماعتوں کا پروگرام جو ہے بہت سالوں سے ہمارے پاس چل رہا ہے، جماعتیں الحمدللہ ایسی نکلتی ہیں۔ آپ اضلاع کی جو مستقر ہیں، منڈل ہیں اور دیہاتوں کے اندر بھی گویا اس بات کی کوشش کی جائے کہ 10 کی جماعت الگ بنے، ایس ایس سی کے طلباء کی، انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی الگ جماعت بنے، اور ڈگری کے طلباء کی الگ جماعت بنے، اور ایم سیٹ کی بھی الگ بنے،
اور بھی ضلع کے اندر بھی اور منڈل کے اندر بھی جو آخری کے امتحان چکے ہیں ان سے بھی فردن ملاقات کی جائے اور 4 مہینے کی جماعت میں اس لیے کوشش کریں گے. اس کے لیے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ پہلے ہم طلباء کی لسٹ بنا رہے ہیں. ہر مسجد کے اندر گویا لسٹ ہو طلباء ایس ایس سی کی کتنے طلباء ہیں, انٹر کے, ڈگری میں پڑھنے والے, ایم سیٹ دینے والے اور گویا آخری سال کے کتنے طلباء ان کی لسٹ ہو. اور روزانہ کی آپ سے جو ملاقاتیں ہوں گی, یہ جوڑ کے بعد سے واپس جانے کے بعد سے جو ملاقاتیں ہوں گی, روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر ایک آدھ جوڑی ایک آدھ جماعت گویا طلباء کے سلسلے میں بھی ہو, یہ نوجوانوں سے ملے اور گویا انہیں گویا آمادہ کریں, ان سے بات کریں, ان کا گویا تیار کریں, ان کا نام لکھ لیں, کون سے گویا کورس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور کب سے گویا وہ جماعت سے نکلنے والی ہو, تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی تو ان کو بتائیں اور ان کو جواب بھی نکالنے کی کوشش کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. مقامی کام جو ہوتا ہے, روز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر طلباء سے ہم ملاقات کرنا. حیدرآباد کے اندر ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تاریخ آ چکی ہیں. شہر حیدرآباد کے لیے یہ تاریخیں طے ہوئی ہیں. انٹر کے طلباء کو 8 مئی کو اتوار کے دن جوڑنا ہے اور 9 کی صبح پیر کی صبح بعد فجر ہدایت کے بعد انہیں روانہ کرنا ہے. یہ تلنگانہ, یہ تباہی جو ہے تلنگانہ کے لیے ہیں. تلنگانہ کے جو اضلاع ہیں وہ لوگ نوٹ کریں, شہر والے بھی, کہ ایس ایس سی کے انٹر کے طلباء ان کو 8 تاریخ کو انٹر کے طلباء کے لیے یہ تاریخ ہے تلنگانہ ہے کہ 8 کو گویا اتوار کو شام میں یہ جمع ہوں گے اور 9 کی صبح کو انشاءاللہ ان کی روانگی ہدایت کی گویا روانگی کی بات ہوگی اور یہ جماعتیں جائیں. ایس ایس سی کے جو طلباء ہیں ان کا امتحان ختم ہو رہا ہے 18 مئی کو بروز چہارشنبہ. یہ چہارشنبے کی رات جمع ہوں اور بروز جمعرات بعد نماز فجر 19 مئی کو ہدایات کی بات ہوگی, روانگی کی بات ہوگی. اس کے بعد جماعتیں روانہ. جانے والے جماعتوں کی ہدایات ضرور ہوں اور واپسی جب ان کی ہو تو کارگزاری ضرور لی جائے اور مقامی کام میں جوڑنے کی ہدایات ان کو دی جائے. مساجد کے اطراف رہنے والے طلباء کی فہرستیں بنا لیں اور ان سب کو جماعت میں نکالنے کی کوشش کریں. اور جیسا بھی کہا گیا کہ ہر مسجد سے 5 جماعتیں نکالنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یہ کہ گزشتہ سال جو طلباء جماعتوں کے اندر گئے چھٹیوں میں, اس سال بھی ان کو خاص طور سے نکالنے کی کوشش کریں. سالانہ ان کا وقت لگے. اگر تعطیلات ضلع کی نہیں ہے, 1 مہینے کی ہے, 25 دن کی ہے, تو جتنی چھٹیاں ہیں اتنی چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگائیں. اس کی خاص ان سے ملاقات کی جائے, آمدہ کیا جائے اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. جو گزشتہ سال گویا چھٹیوں کے اندر اللہ کے راستے میں گئے, اس سال بھی وہ اللہ کے راستے میں جائیں. اور ہر جماعت کے اندر پرانے ساتھی بھی ہوں, اس کی بھی کوشش کریں. صرف نوجوان ہی ہیں, طلبہ ہی ہیں نہیں, بلکہ تربیت کرنے والا ایک ذمہ دار ساتھی, ایک تعلیم دینے والا, ایک سمجھانے والا اور ایک آدھ گویا خدمت کا ساتھی. یہ 3 ساتھی, پرانے ساتھی, بڑے عمر والے, ہر جماعت کے اندر ہو تو انشاءاللہ جو طلباء نکل رہے ہیں ان کی تربیت ہوگی, وہ کام کو سیکھیں گے, ان کی نماز درست ہوگی, سنتوں کی زندگی کے اندر آئیں گی اور دعوت کے کام کا طریقہ ان کے اندر آئے گا. اس وجہ سے ہر جماعت میں 3 گویا پرانے ساتھی, 2 ذمہ دار, ایک ذمہ دار, ایک تعلیم وغیرہ لینے والا اور ایک خدمت کے لائن کا ساتھ. اچھا, اضلاع والے جماعت نکالنے کی تاریخ سارے ضلع کی ایک ہو تاکہ جہاں پوری جماعت نہ بنے تو ان کو مستقر پر لا کر جوڑ سکیں.
منڈل میں دیہات میں ایک تعلیم جمع ہو گئی. اب نکل وہاں جماعت نہیں بنی, ان کو لے کر مستقل جو پر آ جائیں, یہاں جو جماعت بنی اس سے چالو ہو گئی, اور یہاں مستقل سے جماعت رخصت ہو رہی ہے. جہاں سے بھی جماعت رخصت ہو رہی ہے تو وہاں پر گویا ہدایات کی پوری بات جانے سے پہلے ان کے سامنے آئے, اس کے بعد جماعت روانہ. جو جماعتیں مضبوط ہوں ان کو اپنے منڈل اور دیہات میں بھیجیں. 3 ساتھی ہیں مضبوط ساتھی, وہ جماعت اپنے منڈل کے اندر ہی کام کریں, اور کمزور جماعتوں کو کام کے علاقے میں بھیجیں. لیکن صوبے کے باہر روانہ کرنے سے پہلے مرکز ملے پتی سے رخ دیں. یہاں کی جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اطلاع دیں, یہ رخ دیں گے. اس کے بعد گویا ان کو گویا روانہ کیا. یہ آندھرا کے جو علاقے ہیں اضلاع ہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا جو ایگزام ہے وہ 24 یعنی کہ اتوار کو گویا ختم ہو رہا ہے جڑنا, اور ان کا نکلنا جو ہے 25 اپریل یعنی پیر کی صبح فجر کی نماز کے بعد روانگی کی بات ہو, اس کے بعد ہی جماعتیں 25 اپریل 25 اپریل کو 24 اپریل کو امتحان ختم ہو رہا ہے, رات کو جڑ جائیں, اور 25 کی صبح فجر کی نماز کے بعد روانگی کی بات ہو, اس کے بعد ہی جماعتیں روانہ. ضلع کے احباب جو ہے ماہانہ مشورے میں ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں, تباریک معلوم کرتے ہیں, جماعتیں بنائیں اور پھر اطلاع دیں. ایس ایس سی کا جو ایگزام ہے وہ 14 مئی سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن ختم ہو رہا ہے. آندھرا کے علاقوں کے اندر 18 میں ایس ایس سی کا آخری جو پرچہ ہے وہ 14 مئی کو ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی چھٹیاں, تو سوچا یہ گیا ہے کہ 15 مئی کو یہ جماعت روانہ 14 کی شام میں جمع ہو, اور 15 کی صبح یعنی اتوار کی صبح بعد نماز فجر گویا روانگی کی بات ان کے سامنے ہو, تفصیل سے روانگی کی بات ہو, اور اس کے بعد ہی جماعتیں روانہ. اور اس کے اندر 3 جماعتوں کے اندر بھی 3 ساتھیوں کو, پرانے ساتھیوں کو جوڑنا یہ از حد ضروری ہے. اس کی کوشش کریں ابھی سے, جو پرانے ساتھی ہیں ان کے نام لے لیے جائیں, ان کو نامزد کیا جائے. بھائی آپ کو یہ طلبہ کی جماعت میں جانا ہے, ایس ایس سی کی جماعت میں جانا ہے, انٹرمیڈیٹ کی جماعت میں جانا ہے, اور جماعت کو مکمل کر کے مضبوط بنا کر بھیجیں. اور وقتاً فوقتاً گویا ایک دفعہ چلے کے دوران, اور اس سے زیادہ وقت ہے تو گویا 2 دفعہ ان کی نصرت بھی ہم کریں, ان کی خیر خبر بھی لیں. اس کے لیے اضلاع کے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ کتنی جماعتیں اپنے پاس سے آپ نکالیں. 4 مہینے کی اور چھٹی, آنے والی چھٹیوں کے اندر مستقل کو بھی اور منڈلوں وغیرہ کو بھی آپ سامنے رکھ کر تو بتائیے گا کہ کتنے 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں گی اور کتنی چلے کی جماعتیں. عادل آباد والے بتائیں, عادل آباد والے بتائیں کتنی جماعتیں نکالیں گے. بھائی نظام آباد والے بتائیں, بھائی سوچے بھی بتائیں. 2-4 منٹ میں تشکیل ہو جائے, اس کے بعد اور بھی ہمارے آگے کے پروگرام ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب آئے کر رہے ہیں. اچھا بھائی دیکھیے, عزائم کے لیے بعد میں آپ کو وقت دیا جا رہا ہے, وہ تو بیٹھ کے آپ لوگ عزائم کریں گے, جماعتیں پوری جماعتوں کے سلسلے میں. اس میں طلبا کی کتنی جماعتیں نکالیں گے اس گرما کی چھٹیوں کے اندر, 4 مہینے کی اور جتنے کی, وہ بھی خاص طور پر طلبا کی جماعتیں آپ طے کریں, مشورہ کر دیں, اور اس کے اندر عزائم کریں گے بھی. ساتھی پورے اضلاع والے ہیں, تلنگانہ کے بھی اور آندھرا کے بھی اضلاع کے تمام ساتھی
گویا طلبا کی جماعتیں کتنی ان گرما کی چھٹیوں کے نکالنے والے ہیں، وہ اس کا فیگر گویا عزائم کا جو پرچہ ہے اس کے اندر الگ سے طلبا کی جماعتیں عنوان بنائیے، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا جماعتیں کیجیے، 4 مہینے کی جماعتیں نکالیں گے اور چلیے۔ اللہ ان باتوں پر عمل سے ہم لوگ کو